پیشکش ہماری باعزت باوقار معزز حضرات، میرے بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل بسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وحسن منك لم ترقد عين وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ہزار بار بسویم دہنوں ز مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمالی کی ادبیس. میرے بزرگ و دوستوں، آئیے کچھ عرض معروف سے قبل آقای نامدار مکی مدنی کی تاجدار حبیبی پروردگار صاحبی پسینے خوشبودار حشر میں کام آنے والے آقا، پرصراط پر پار لگانے والے آقا، الست بربکم پر سب سے پہلے بلا کہنے والے آقا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر پوجا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے اور بآواز بلند کہیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور کے چاہنے والا ہم سب کو بنایا. اور آج حضور کی آمد کی خوشی میں ہم سب یہاں پر ایک کٹھا ہونے کی سعادت حاصل کیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین. حضرات، یہ پروگرام زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، انشاءاللہ کچھ ہی لمحے میں ہم اختتام کر دیں گے. آپ سبھی حضرات سے بڑی محبت سے گزارش ہے کہ آپ حضرات شور و غل نہ کریں، بڑی اطمینان و سکون کا ماحول بنائے رکھیں اور اپنے دلوں کے اندر تمنا لیے ہوئے، اپنے دلوں کے اندر ارمان کو لیے ہوئے اور محبت رسول میں آپ ڈوب جائیں اور تصورات میں آپ مدینہ منورہ کو اپنے ذہن پہ رکھیں اور یہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یقیناً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی آمد کی خوشی میں ہم یہاں حاضر ہیں اور سرکار کی جب جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے اور فرشتے اتنے زمین پہ کثرت سے آتے ہیں، ہماری نگاہوں میں وہ بصارت نہیں کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن قسم خدا کی اہل نظر والے جس کو اللہ نے اولیاء اللہ بنایا ہے وہ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے چپا چپا پر اللہ کا فرشتہ حاضر ہے اور ہر فرشتہ ہر طرف سے مبارکباد
دنیا دیتی ہے اور ہر فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ سرکار کی آمد، یا رسول اللہ ہر طرف خوشیاں اور مرحبا آمد سرکار کی خوشیاں منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج سرکار کی آمد پر ہم حاضر ہیں حضرات محترم، تو اپنی دلوں کو ارمان لیے بیٹھے اور جو ہے جائز مقاصد کو لے کر بیٹھے گا میلاد شریف کے اندر، تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے جائز مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ روزی کے تنگ دستی میں مبتلا ہیں تو آپ تصورات کے اندر مدینہ منورہ کو حاضر رکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم آقا کے سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہیں اور آقا سے استغاثہ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری دامن خالی ہے، یا رسول اللہ ہم بے اولاد ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اولاد عطا کر دیں، یا رسول اللہ ہم بے روزگار ہیں، یا رسول اللہ ہمیں روزی عطا کر دیں، یا رسول اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ حضرات محترم آپ جو دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی، حضرات محترم وہ دعا قبول کی جائے گی، کیونکہ سرکاری اعلیٰ حضرت امام و عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات سرکار کی میلاد منانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہم سب اپنی قسمت میں جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہم نے میلادیوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نیاز مندوں کے والوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، اور سرکار کی محبت ہم سبوں کی دلوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی 24 نمبری یا کسی گستاخ رسول کسی گستاخ کے گھروں میں نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو عاشق کے رسول میں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات سب سے بڑی چیز یہی ہے، ایمان کا سب سے اصل یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے، اور شاعر نے تو ایک ہی شعر میں کہہ دیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے غرخامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج دنیا یہ سین دے رہا ہے، آج دنیا ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہو، یہ تو 12 وفات کا دن ہے، یہ 12 وفات کا دن ہے۔ اے پیارے، میں آپ سے آج ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، 12 وفات نہیں کہنا چاہیے حضرات محترم، اس لیے کہ آؤ میں انہیں بھی جواب دیتا ہوا چلوں، کیونکہ حضرات ہمارے نبی زندہ ہیں، سبحان اللہ، ہمارے نبی زندہ ہیں اور ہم زندہ انہیں مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کو موت آئی تھی تو صرف ایک لمحے کے لیے آئی تھی، اور پھر واپس اس کے جسم پہ روح کو لوٹا دی گئی، اور وہ روح جب جسم پہ آ گئی تو ہمارے آقا زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صرف زندہ ہی نہیں بلکہ جان عالمین ہے، جان عالمین ہے، پوری کائنات کی جان، پوری کائنات کی شان آمنہ کا لال ہے۔ ارے جان کائنات جب میرے آقا نے معراج پہنچے، جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے جب معراج پہ گیا تو زنجیریں ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بہ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیارے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آپ کے ذہن صاف ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جان عالمین ہے، پوری کائنات کی جان ہے، ایک انسان ہے، اگر ہمارے جسم سے اگر روح نکل جائے تو ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، ہمارا جسم ہاتھ پیر ٹھنڈا ہو جائے گا حضرات محترم، کیونکہ روح نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مردہ مانتے ہیں، جو لوگ مردہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں
ہوں کہ میرے آقا نے جو جان عالمین تھے، جب میرے آقا نے مکہ کے سرزمین سے، جب مدینہ کہ سرزمین سے یثرب سے ہوتا ہوا جب بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے ہوتا ہوا عرش اعظم پہ پہنچا، عرش اعظم سے ہوتا ہوا کعبہ کوثر پہ پہنچا، کعبہ کوثر سے ہوتا ہوا تنا فتح اللہ تک پہنچا، فتح اللہ کے بعد او ادنا کے مقام پر پہنچا، او ادنا کے مقام پر جانے کے بعد اللہ کے قرب پہ پہنچا۔ تو جب رب کے قرب پہ پہنچا وہاں پر کچھ نہ تھا، وہاں پر کچھ نہ تھا، یا رب کا ساتھ تھا یا مصطفیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایسے وقت میں جب حضور رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو کائنات کی چاند چلی گئی، پورے کائنات کی چاند چلی گئی، آب و ہوا رک گئے، سمندر کی لہریں رک گئی، زمین و آسمان کی گردش رک گئے، آب و ہوا رک گئے، کائنات کا ذرہ ذرہ رک گیا۔ جب میرے آقا نے معراج سے واپس آئے تو میرے آقا جب واپس آئے تو کائنات کی چاند آ گئی، ہوا بھی چلنے لگی، سمندر کی روانی بھی چلنے لگی، زمین و آسمان بھی گردش میں آ گئے، چاند و سورج بھی گردش میں آ گئے، چلنے لگے، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے گردش میں آ چکے مسلمانوں۔ تو اسی وقت پانی بھی چلنے لگا، زنجیریں بھی ہلنے لگی، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے میرے آقا جو جان عالمین ہے، آج لوگ کا دیا کرتے ہیں تم 12 ربیع الاول کیوں کہتے ہو، 12 نور کیوں کہتے ہو، 12 وفات کا دن ہے۔ پیارے 12 وفات نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض فقہا اور مورخین کے قول سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضور کی جو پیدائش تاریخ ہے وہی وصال کی تاریخ ہے۔ ہم تو اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں، اس لیے ہم سرکار کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، چاہنے والوں، سرکار کی میلاد کرنے والوں، آج لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں تم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرتے ہو، تم نیاز کرتے ہو، کھانا بنواتے ہو، حلوہ پکواتے ہو، روٹی بناتے ہو، کیا وہ کھانا پہنچتا ہے؟ حضرات محترم، یقیناً وہ کھانا، وہ تمہارا کھانا، تمہارے عزیز انکساری میرے آقا قبول فرماتے ہیں۔ آؤ ہندوستان کے سرزمین پر شاہ ولی اللہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مشہور کتاب درِ سمن کے اندر صفحہ 232 کے اندر آپ نے لکھا ہے، حضرات محترم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت الرضوان جو بہت ہی عاشق رسول تھے، جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو 1 تاریخ سے 12ویں تاریخ تک حضور پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے اور اپنے کمائی ہوا جائز کمائی کا مال جمع کر کے رکھتے تھے، اور جب 12ویں تاریخ آتا تھا تو کھانا بنواتا تھا، لوگوں کو کھلواتا تھا، میلاد شریف کا محفل انعقاد کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا والد بزرگوار یعنی شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت الرضوان کا یعنی کچھ قحط سالی میں مبتلا ہو گیا۔ تو حضرات محترم 12 ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اب سرکار کی نیاز دینی ہے، سرکار کی میلاد کرنی ہے، سرکار کی محفل سجانی ہے، استطاعت نہیں ہے۔ آخرکار انہوں نے اپنے گھر سے بڑی مشکل سے تھوڑی سی رقم جمع کی اور اس سے تھوڑا سا چنا لے کر آئے، اور لانے کے بعد اس چنا ہی پر حضور کے نام سے فاتحہ دیا، اسی پر میلاد کر دی اور کرنے کے بعد دعا کر لی۔ اللہ اللہ۔ حضرات محترم جب شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ نے دعا سے فارغ ہو گئے، یہ ہندوستان کے سرزمین آج سے 300 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، غور کریں، شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت الرضوان خواب دیکھ رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، لیکن قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا ہے، آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمان نے دیکھا کہ سرکار کے سامنے کھانے کے طرح طرح کھانے لذیذ عمدہ کھانا موجود ہے، اللہ اللہ، لیکن آقا کے سامنے میرا بھنا ہوا چنا بھی موجود ہے، اور سرکار نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے اور کہا شاہ عبد الرحیم اگر تم اس بار اگر کھانا نہیں بنوا سکا تو کوئی بات نہیں، ہم نے تمہارے چنا ہی کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ معلوم ہوا اے مسلمانوں کہ سرکار کے نام سے جو میلاد کی جاتی ہے وہ رائے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ سرکار تک پہنچا کرتا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے میلادیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ہم میلاد والے ہیں۔ میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو کائنات کے سرے سرے نے میلاد منائی ہے، کائنات کے سرے سرے نے خوشیاں منائی ہے، ہر کائنات کا ہر ذرہ خوشی منائی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار کی آمد سے پہلے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کتنا خراب تھا، اللہ اللہ غریبوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، یتیموں کو ستائے جا رہے تھے، بیواؤں مسکینوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، عورتوں پر کیسی زیادتی کی جاتی تھی، عورتوں کو نام سے ایک گالی رکھا تھا، عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کوئی بیٹی پیدا ہوتا تھا اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ مسلمانوں، عورتوں کو صرف اپنا نفسانی خواہشات کی تبدیل کے لیے رکھا گیا تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، کوئی عورت کا شوہر اگر انتقال کر جاتا تو حضرات محترم اس عورت کو اللہ اکبر ایک الگ گھر دے دیا جاتا، ان کے کھانے پینے کے برتن الگ ہو جایا کرتے تھے، ان کے برتن الگ ہو جاتے تھے، ایک سال بعد انہیں نکالا جاتا تھا تو گدھے کے پیٹ پہ اٹھے اسے گھمایا جاتا تھا، گردن کے اندر جوتے چپل رکھا کرتا تھا، یعنی لوگ گوبر اوپر پھینکا کرتے تھے، عورتوں کو ایسی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں چیخنے لگی، عورتیں پکارنے لگی، فریاد کرنے لگی، اے اللہ کسی کو بھیج دے، اے اللہ کسی کو بھیج دے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے۔ عرب کے سرزمین پر نہیں، پوری زمین کے اندر، ہر ملک کے اندر الگ الگ ظلم ہو رہا تھا۔ یہی ہندوستان کی زمین ہے جہاں پر عورت اگر شوہر مر جاتا تو عورتوں کو چیتا پر رکھ کر جلا دیا کرتا تھا۔ آج بھی مسلمانوں چودھ پور کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر مرگٹ پہ ان کو جلایا جاتا ہے تو مسلمانوں وہ نشانی آج بھی پائی جاتی ہے۔ پیر مسلمانوں عورتوں پر ایسے ظلم و ستم ہو رہا تھا، کائنات کے سرے سرے پکار رہے تھے، اے اللہ ہمارے پر ظلم کب ختم ہوگی، کائنات کب امن و شانتی پہ آئے گا۔ لوگ بدکاری میں مبتلا تھے، لوگ جوا شراب میں مبتلا تھے، لوگ بدکاری میں مبتلا تھے، لوگ عیاشی میں مبتلا تھے، خانہ کعبہ کے اندر 360 فٹ نصب تھا، اللہ اللہ یہی تک نہیں۔ اے مسلمانوں اگر کسی سے تھوڑی بات پہ جھگڑا ہوتا تو برسوں سے وہ لڑائی چلتا رہتا تھا، لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، وہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا تھا، ہر طرف آواز آنے لگی، اے اللہ اپنے حبیب کو بھیج دے، اے اللہ دونوں عالم کے مالک کو مختار کو بھیج دے، اے اللہ سرکار دو عالم کو بھیج دے۔ اللہ اللہ جب میرے آقا کی ولادت کا وقت آیا ہے، عبداللہ کے شکم اطہر سے جب والدہ حضرت آمنہ کے صلب اطہر پر جب ودیت و نور ہوا ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے جب حضور کا نور میرے شکم پہ آیا تو نور کی کرنیں پھوٹنے لگی، جسم سے نور کی شعاعیں باہر آنے لگی، میں حیرت میں پڑ گئی۔ اللہ اللہ مجھے پتا نہ تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے صبح ہوئی، میں صبح ہوتے ہی پانی کے مٹکا ہاتھ میں لی اور پانی بھرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی، جو ہی 2-4 قدم اٹھائی تو اللہ اکبر میں نے زمین پر نظر کی تو دیکھا کہ میرا پاؤں زمین پہ پڑتا ہے تو ریتیلی موم کی طرح شکل بن جایا کرتی ہے۔ اللہ اللہ جب میں آگے بڑھی تو آواز آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب میں درختوں کے قریب گئی تو آواز آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں پانی بھرنے کے لیے جب کنویں کے درار پر گئی، وہاں پر مکہ کی عورتیں پہلے سے وہاں پر موجود تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی پانی سطح کے نیچے تھی اور پانی نکالنے میں بہت دشواری تھی اور بڑی مشکل سے پانی باہر آتا تھا، لیکن قسم ہے وحدہ لا شریک کی، جب میں نے کنویں کے درار پہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے جب قریب پہنچی تو اچانک میرے پیشانی سے ایک نور کی کرن پھوٹی اور وہ پانی کی سطح پر پہنچی، پانی کو اچھال مارا اور کنویں سے باہر نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کنویں سے پانی باہر آتی ہے، اللہ اکبر
आवाज आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप भी मचल के कह दे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा आमिना फरमाती है कि मैं पानी लेके घर आ गई, मेरे जिस्म से नूर की शुआएं निकल रही थी, मैं तो घबरा रही थी, हो ना हो किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं कर दिया, शहर तो नहीं कर दिया, किसी बलाओं के आसिफ के झपट में तो नहीं आ गया। मैं सो गई लेकिन मेरी किस्मत की सितारा जाग उठी। अल्लाह अल्लाह, मैंने देखा एक बहुत हसीन व जमील खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला सामने आता है और आकर कहता है, ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तू इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है। हजरत आमिना कहती हैं कि आप कौन हैं, इतने हसीन व जमील हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, आप कौन हैं? अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा कि मैं हजरत आदम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आमिना तुझे किसी आसिफ या किसी ने सहर नहीं किया है, बल्कि अल्लाह का हबीब तुम्हारे जिस्म में उनका नूर वदियत हो चुका है, उसकी किरणें तुम्हारे जिस्म से बाहर निकलेंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला महीना गुजरा तो अल्लाह अकबर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। दूसरे महीने पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। तीसरे महीने पे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। चौथे महीने पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। पांचवें महीने पे हजरत इब्राहिम ने बशारत दी। छठे महीने पे हजरत इस्माइल ने बशारत दी। सातवें महीने पे हर अंबिया ने बशारतें दी। अल्लाह अल्लाह, जब तारीख गवाह है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा आमिना फरमाती है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत का वक्त करीब आता है तो वो जो औरतों को जो दर्द से में जो परेशानी होती है, उनमें मुझे कोई तकलीफ न थी, कोई परेशानी न थी, कोई परेशानी न थी। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना की शिकम अथर पे है। हजरत आमिना फरमाती है, जब नौवा बेना हो गया और जब वक्त करीब आने लगा तो मैंने देखा कि कायनात के जर्रे जर्रे से खुशबू आने लगी। हर तरफ से ये आवाज थी कि सरकार की आमद होने वाली है, नबी अंबिया की आमद होने वाली है, इमामुल अंबिया की आमद है, सरकारे दो आलम की आमद है। हजरत आमिना फरमाती है कि अचानक मेरा घर रोशन हो गई और जमीन और आसमान रोशन हो गए, फरिश्तों का नुज़ूल होना शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह, इतने फरिश्ते आए कि कदम रखने का भी जगह न थी। हजरत आमिना फरमाती है कि अचानक ये आवाज आती है कि मोहम्मद को मशरिक को मगरिब, शिमालो जुनूब का शेर करा दो। उन्हें आदम की सूरत, हजरत सीस की शुजाअत, हजरत याकूब की खुल्लत, हजरत इब्राहिम का खुल्लत, हजरत इस्माइल की सब्र, हजरत याकूब की सब्र, तमाम अंबिया व मुरसलीन के शुजाअत व कमालात को उनमें मुसय्यन कर दो। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना फरमाती हैं कि अचानक एक रोशनी ऐसे फूटी कि मैंने शाम के मोहल्लात को देख लिया और हर तरफ से ये आवाज आने लगी कि मोहम्मद मुस्तफा पैदा हो गए। करी चमका तैयबा का जान, उस दिल अब्रोज़ात इलाहों सलाम। सुभान अल्लाह। सरकारी आला हज़रत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। आगे तैबा में फूला नूर का, मस्त नूर है, बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। हज़रात मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। अल्लाह अकबर। काबा झूमने लगा, कायनात के जर्रे जर्रे खुशियों से झूमने लगे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। हज़रात मोहतरम, अगर किसी ने खुशी नहीं मनाया है तो वो शैतान की जात था, वो इब्लीस था। वो रोने लगा, सारे वो रोने लगे तो तमाम शयातीन जमा हो गए और कहा, सरदार इब्लीस आप रोते क्यों हैं? कहा वो आ गया। कहा कौन आ गया? कहा वो आ गया जो अल्लाह का हबीब है। हम जिसको बहकाना चाहेंगे हम उसे बहका नहीं सकेंगे और वो दुआ करके उन्हें बख्शवा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनहगारों को बख्शवा लेगा। वो आया
جو وہ آیا کہ جن کی وجہ سے بڑے بڑے گنہگار پاپی بخشا جائے گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ حضرات محترم، شیطان رونے لگا تو پتہ چلا کہ کائنات کے اندر اگر کسی نے خوشی نہیں منائی ہے تو وہ ہے شیطان۔ تو اگر کوئی خوشی نہ منائے، اپنے گھروں کو بند کر لے اور منحوس کی طرح سو جائے 12 ربیع الاول کے دن میں، تو اس سے کچھ نہ کرنا، سمجھ جانا کہ یہ شیطان کا چیلا ہے۔ حضرات محترم، سمجھ جانا کہ یہ شیطان کا چیلا ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیدا ہو گئے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ حضرات محترم، ایک یہودی آتا ہے اور آنے کے بعد وہاں پر سب سے پوچھنے لگا، اے لوگوں بتاؤ کہ آج تمہارے یہاں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ سب لوگوں نے کہا ہمارے یہاں تو روز بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن کہا نہیں، جو روز پیدا ہوتا ہے وہ نہیں، جو آج پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا دیکھو دیکھو، وہ سامنے والی جو حویلی ہے وہ سردار قریش حضرت عبدالمطلب ان کے پوتا پیدا ہوا ہے۔ حضرات محترم وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا، اے سیدہ آمنہ، مجھے تمہارا لخت جگر دکھا دو، مجھے دکھا دو۔ اللہ اکبر، انہوں نے جب دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، کش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش آتی ہے تو آنے کے بعد کہا، اے آمنہ ذرا پشت کو دکھا دو۔ جب حضور کے پیٹھ کو دیکھا تو نور نبوت کو جب نظر پڑی تو چیخ اٹھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نبوت کو لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں منتقل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، وہ یہودی کہنے لگا کہ اللہ نے ہر ایک ستارہ طلوع کرتا ہے اور وہ ستارہ اس وقت طلوع کرتا ہے کہ جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو مسلمانوں اللہ نے ستاروں کو طلوع فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ گھروں کو روشن کرنا یا سجاوٹ کرنا مسلمانوں یہ رائے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا اور بڑی مبارکباد قابل تعریف ہے ہمارے تمام محلے والوں کے تمام بچوں سے اور بچیوں سے، جنہوں نے سرکار کی آمد میں کی خوشی میں انہوں نے بہت ہی اچھی طرح یہ پروگرام سجایا ہے اور ہر طرح سے اپنے گھروں کو سجایا ہے، حصہ لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور کے وسیلے سے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا عطا فرمائے۔ جو پریشانی ہے اللہ ہر پریشانی کو دور عطا فرما دے۔ درود پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی وہ انسان ہے یہ۔ قرآن سے ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عرب کا یہ دستور